ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال في موضع آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللہ رب العالمین کا بڑا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو ایک مقدس مہینہ رمضان المبارک کا عطا فرمایا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی فضیلتوں والا ہے، بڑی برکتوں والا ہے، بڑی رحمتوں والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر رمضان کی فضیلت کے بارے میں انسان کو معلوم ہو جائے کہ اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے، تو میری امت یہ تمنا کرے کہ پورا سال رمضان ہی رہے، پورا سال روزہ رہے، پورا سال رمضان کا مہینہ ہی رہے۔ یہ اس کی فضیلت ہے۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے جب زندگی پڑھو، ان کے حالات پڑھو، معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنا اتنی بڑی عبادت ہے کہ انہوں نے اس عبادت کو کسی حال میں بھی نہیں چھوڑا۔ مثال کے طور پر جب جنگ یا لڑائی ہوتی تھی اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ہوتی تھی رمضان کے مہینے میں کہ جو چاہے رمضان کا روزہ رکھے، جو چاہے نہ رکھے، اجازت ہوتی تھی، بعد میں قضا کر لے، اس لیے کہ لڑائی میں جنگ میں زیادہ طاقت کی ضرورت ہے، قوت کی ضرورت ہے، اس لیے اجازت ہوتی تھی۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا شوق یہ تھا کہ وہ کسی حال میں بھی روزہ قضا نہیں کرتے تھے، اسی حال میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین روزہ رکھتے تھے۔ بعض اوقات گرمی کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، تھکان کی وجہ سے گر جاتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے، لیکن ہاں جان بوجھ کر انہوں نے روزہ کبھی نہیں چھوڑا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کہ اے ایمان والو، اللہ رب العالمین نے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے۔ دنیا کے اندر جتنی قومیں، جتنی امتیں آئی ہیں، ایسی کوئی قوم نہیں گزری، ایسی کوئی امت نہیں گزری جس پر اللہ رب العالمین نے روزے فرض نہ کیے ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آتا ہے ان کی امت پر 40 روزے فرض تھے۔ بعض نبی ایسے گزرے ہیں جو ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، یعنی ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن نہیں رکھتے تھے، یعنی 6 مہینے پورے مستقل روزہ رکھتے تھے۔ اور اس امت میں اللہ رب العالمین نے 30 روزے فرض کیے ہیں اور یہ فرمایا ہے کہ جو شخص اس روزوں کا اہتمام کرے گا، اللہ رب العالمین نماز کا بدلہ دیتے ہیں اور سارے احکام کا بدلہ دیتے ہیں، لیکن جب روزہ کوئی بندہ رکھتا ہے، انسان رکھتا ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں اس کا خود بدلہ دوں گا، اس کا بدلہ خود اللہ رب العالمین ہے۔ جب قیامت کے دن تمام نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پریشانی کے حال میں ہوں گے، لوگ بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہوں گے، اپنے اعمال کی وجہ سے، کسی کا پسینہ ان کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ ان کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ ان کے حلق تک ہوگا، اعمال کے اعتبار سے ان کا پسینہ بہ رہا ہوگا، لیکن جو شخص روزہ رکھتا ہوگا اللہ رب العالمین کے سائے کے نیچے، جہاں اللہ رب العالمین کا عرش کا سایہ ہوگا، وہاں اللہ رب العالمین ان لوگوں کو بلائیں گے جو روزہ رکھتے ہوں گے دنیا کے اندر، اور انہیں کھانا کھلائیں گے۔ پوری امت اپنا حساب و کتاب دے رہے ہوں گے، دوسری امتیں ساری اپنا حساب و کتاب دے رہے ہوں گی، لیکن جو شخص روزے کا اہتمام کرتا ہوگا اللہ رب العالمین اس دن بھی بندوں کو دسترخوان کے اوپر کھانا کھلا رہے ہوں گے۔ اس لیے یہ چھوٹی عبادت نہیں ہے، ہم اسے معمولی بہانے سے چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم بیمار ہیں، ہم پریشان، ہم سے رکھا نہیں جاتا، گرمی بڑی لگتی ہے، ہم کام کرتے ہیں، بھوک بڑی لگتی ہے، پیاس لگتی ہے۔ بھوک اور پیاس روزے میں تو لگے گی، اور ایسی کوئی عبادت ہی نہیں جس میں پریشانی نہ ہو۔ اپنے آپ کو تھکانا ہی عبادت ہے۔ اگر اپنے آپ کو تھکایا نہ جائے وہ کیسی عبادت؟ ہم جب نماز پڑھتے ہیں دل چاہتا ہے، دل نہیں چاہتا، تھک جاتے ہیں۔ تراویح میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کھڑا کیا جاتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہو رہے ہیں،
لیکن جب وہ عبادت ہی وہی ہے جس میں اپنے آپ کو پریشان اور مشقت میں ڈالا جائے. اگر ہم اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں گے وہی تو عبادت ہے, یہی تو اللہ کی محبت ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ کہ نماز دشوار ہے, نماز دشوار ہے, بڑی بھاری چیز ہے. روزہ دشوار ہے, بھوک اور پیاس لگتی ہے, اور عشاء کی نماز کے بعد تراویح پڑھنا دشوار ہے, 2 گھنٹے تک کھڑے رہنا اللہ کی محبت میں دشوار ہے. لیکن ہاں جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے, اللہ کا خوف ہے, کوئی دشوار نہیں ہے. انہیں پتا ہے کہ ہم جو یہ اعمال کر رہے ہیں اللہ رب العالمین اس پہ ہمیں اجر کیا دیں گے, اس پہ اللہ رب العالمین کا انعام کیا ہے, انہیں پتا ہے. اس لیے وہ پریشان نہیں ہوتے. وہ اپنی پریشانی میں یہ نہیں سمجھتے کہ ہم پریشان ہیں, وہ اللہ کی محبت کا شوق میں 2 گھنٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, پورے 13-14 گھنٹہ بھوک اور پیاس کی حالت میں گزارتے ہیں. اس لیے ہم اس عبادت کو کسی معمولی بہانے سے نہ چھوڑیں. ہم بیماری کی حال میں ہوں, ہاں کوئی ایسی بیماری لگ جائے جو ڈاکٹر تم سے کہہ دے کہ اس میں روزہ نہیں رکھا جاتا, تب آپ روزہ اس کے لیے معاف ہے, چھوڑ سکتا, بعد میں قضا کر لے. لیکن تھوڑے سے بہانے میں کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں, ہم کام کرتے ہیں, اگر 1 مہینہ کام نہ کیا جائے اللہ کی محبت میں 1 مہینہ کوئی کام نہ کیا جائے, اللہ ہمیں بھوکا نہیں مارے گا, اللہ ہمیں بھوکا نہیں مارے گا, اللہ ہمیں بھوکا نہیں سلائے گا. لیکن ہم اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا تو کریں, ہم اللہ کے نام پر روزہ رکھیں, تراویح پڑھیں, پھر ہماری زندگیوں کے اندر دیکھو کیسی برکت آتی ہے, کیسی رحمت آتی ہے. ہم تو معمولی سے بہانے سے تراویح چھوڑ دیتے ہیں, نماز چھوڑ دیتے ہیں. یہ نماز اور فرائض جو اللہ نے احکام فرض کیے ہیں یہ چھوڑنے کے نہیں ہیں, یہ کرنے کے ہیں. یہ جو شخص ان اعمال کو کرے گا اللہ رب العالمین کی دین کی پابندی کرے گا. جو شخص یہ اعمال چھوڑ دے گا اور یہ کہے گا کہ گرمی بڑی ہے, سردی بڑی ہے, ہم روزہ رکھ نہیں پاتے, وہ اللہ کے دین کا مذاق اڑا رہا ہے. جب ہمیں یہ لگے کہ ہمیں روزہ دشوار ہو رہا ہے, ہم نہیں رکھ پاتے, اگر قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں ہمیں دشواری ہو رہی ہے, ہمیں بوجھ محسوس ہو رہا ہے, ہمیں نماز پڑھنے میں بوجھ محسوس ہو رہا ہے, تو یہ سمجھے یہ اللہ کی پھٹکار ہے, اللہ کی لعنت ہے. اللہ کی لعنت ہے کہ ہمیں عبادتیں بوجھ لگنے لگی. کب سے عبادتیں بوجھ لگنے لگی؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی پڑھو, وہ پوری رات نماز پڑھتے تھے, پوری رات تلاوت کرتے تھے, انہیں کبھی عبادتیں بوجھ نہیں لگی. آج ہمیں عبادتیں بوجھ لگتی ہیں. ہم تراویح پڑھنے کے لیے نہیں آتے, ہم یہ تراویح پڑھنے کے لیے جاتے 5 دن میں 10 دن میں ہم تراویح مکمل کر کے رکھ دیتے ہیں. یہ تراویح پڑھنا نہیں ہوا, اسے پڑھنا نہیں کہتے, اسے تو تراویح بھگتنا کہتے ہیں. اسے تو تراویح بھگتنا کہتے کہ ہم گئے 3 دن میں قرآن سن کے چلے آئے. قرآن سن کے نہیں چلے آئے, قرآن بھگت کے چلے آئے. قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن مجید پڑھا جائے تو غور سے سنو, جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو اسے غور سے سنو. ہم جب تراویح پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, 10 پارے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, 5 پارے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, وہاں امام صاحب تراویح پڑھیں, ہم باہر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں, ہنسی مذاق کرتے ہیں. یہی تو کفار مکہ کہتے تھے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تلاوت کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. کہ قرآن نہ سنو, یا قرآن جب یہ پڑھیں اتنا شور مچاؤ کہ قرآن کی آواز دھیمی پڑ جائے. وہی آج ہم آپ کرتے ہیں. جب ادھر تراویح ہو رہی ہے, ادھر امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں, ادھر ہم خرافاتیں کر رہے ہیں, ادھر ہم ہنسی مذاق کر رہے ہیں. قرآن میں تو اللہ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ, جب قرآن پڑھا جائے اسے غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. آج ہم نے قرآن کو ایک مذاق بنا دیا. 10 دن کے اندر سن کے چلے آئے, 5 دن کے اندر سن کر قرآن چلے آئے. کیا سنا, کیا سمجھا؟ قرآن اس لیے تھا کہ قرآن مجید سنا جاتا, پھر اس کی باتوں پر عمل کیا جاتا. ہم الفاظ بھی نہیں سنتے, چہ جائے کہ اس کے معنی اور مطلب پر کون غور کرے. ہمیں تو چاہیے تھا کہ جو ہم تراویح کی نماز پڑھتے, قرآن مجید پڑھتے, ہم یہ سمجھتے کہ اللہ رب العالمین, ہم سوچتے کہ اس میں ہمارے لیے کیا حکم فرما رہا ہے, قرآن مجید کے اندر اللہ کیا بتا رہے ہیں. لیکن افسوس آج ہمیں قرآن پاک کے الفاظ تک نہیں آتے.
قرآن پاک کے الفاظ تک ہمیں نہیں آتے، ہمیں اس کا شوق بھی نہیں ہے، ہمیں اس کا شوق بھی نہیں کہ ہم اس کے قرآن پاک کے الفاظ یاد کریں، اس کے مطلب دیکھیں۔ قرآن مجید اتنی مقدس کتاب ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن ایسی مقدس کتاب ہے جس کو ہم نے رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا۔ رمضان کا مہینہ بھی مقدس ہے، قرآن بھی مقدس ہے، اور اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن پاک نازل فرمایا۔ اتنا مہینہ مقدس مہینہ ہے، اس مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سینکڑوں لوگ، ہزاروں لوگ روزہ نہیں رکھتے، تراویح نہیں پڑھتے، قرآن مجید کو تراویح کی نماز میں نہیں سنتے۔ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے اس سے مقدس مہینہ کب آئے گا؟ اس سے مقدس مہینہ کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم اس مہینے میں اللہ رب العالمین کی عبادت نہ کر سکے، اس مہینے میں بھی اللہ رب العالمین کے لیے روزہ نہ رکھ سکے، اس مہینے میں بھی اپنی ہم مغفرت نہ کرا سکے، تو سنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دعا فرمائی، کہا اے اللہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمائی۔ اب ہم دیکھیں اپنی زندگیوں کا حال لیں، اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، کیا ہم اس مہینے میں ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا اصول کیا ہے؟ اس مہینے میں ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کتنی کرتے ہیں؟ ہم اس مہینے میں اللہ رب العالمین کے لیے روزہ کتنا رکھتے ہیں؟ ہم اس مہینے میں گناہوں سے کتنا بچتے ہیں؟ ہم میں سے تو بہت سے لوگ روزوں کا مذاق اڑاتا ہے، روزہ نہیں ہے پھر بھی کہتے ہیں کہ روزہ بڑا کھلا۔ یہ ایسے جملے ہیں جب انسان زبان سے نکالتا ہے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ یہ جملے کہنے کے نہیں ہیں۔ ایک تو روزہ نہیں ہو پھر بھی روزے کا مذاق اڑا رہے ہو، روزہ نہ رکھ سکے، اس پہ افسوس ہونا چاہیے تھا، اس میں اللہ رب العالمین سے معافی مانگنی چاہیے تھی اور اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے تھا۔ ہم کیا جملہ نکالتے ہیں؟ روزہ بڑا کھل رہا ہے۔ روزہ نہیں ہے، ہم کھلا کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں کھائے اور پیے اور دیکھ لیا جائے کہ وہ کھا پی رہا ہے، روزہ نہیں رکھ رہا، بیمار نہیں ہے، اس کی گردن مار دی جائے زیادہ اچھا ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے، اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے، اللہ رب العالمین کے کسی حکم کا مذاق نہ اڑاتے۔ ہم اگر روزہ نہ رکھ سکے تو ہم اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرتے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کا رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا ہوتا ہے، پہلا عشرہ رحمت کا ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اللہ کا انعام برستا ہے۔ لیکن ہم خود نہ چاہیں اللہ کے رحمت کے امیدوار خود نہ ہو تو ہم بتاؤ کہاں جائیں؟ ہمیں تو چاہیے تھا کہ اللہ رب العالمین کے عبادت کرتے اور اس مہینے میں اللہ رب العالمین کے لیے روزہ رکھتے اور اس میں نافرمانی نہ کرتے اور تراویح کی نماز پڑھتے، روزہ ذکر و اذکار کرتے۔ لیکن اس مہینے میں ہم لوگوں سے نمازیں کتنی قضا ہوتی ہیں نمازیں۔ فجر کی نماز اس لیے نہیں آتے کہ نیند بڑی لگ رہی ہوتی ہے، سو جاتے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کی فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں فجر کی نماز قضا ہو جائے، کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس میں ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم تہجد کی نماز پڑھتے، پھر اس کے بعد فجر کی نماز ادا کرتے۔ پھر دیکھا جاتا ہے ظہر کی نماز میں لوگ سونے میں گزار دیتے ہیں، اس کی بھی قضا کر دیتے ہیں۔ جو شخص جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے، رمضان کے مہینے میں بھی جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھ سکے، سچ بتاؤ وہ دوسرے مہینے میں نماز ادا کرے گا؟ وہ دوسرے مہینے میں کہاں سے نماز ادا کرے گا جب اسے رمضان کے مہینے میں بھی جماعت کے ساتھ نماز نہیں ملتی؟ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس مہینے میں نمازوں کی پابندی کرتے اور ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے۔